اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بچوں سے نوازا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نہیں تھا۔ جو حرام چیز آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھی وہ یہ تھی کہ لڑکا اور لڑکی جو جڑواں پیدا ہوتے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہ پیدا ہونا شادی کی شرط تھی۔ پہلا بچہ جو پیدا ہوا اس کا نام قابیل تھا، اور اس کے فوراً بعد اس کی بہن سیم دن پیدا ہوئی، سو جڑوا تھے۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی، جبکہ قابیل خود اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ قابیل کے بعد حابیل پیدا ہوا اور اس کی بھی ایک جوڑا بہن تھی، لیکن حابیل تھوڑا زیادہ خوبصورت تھا اور اس کی جوڑا بہن کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرے گا اور قابیل حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی بہن سے شادی کرے گا۔ قابیل مطمئن نہیں تھا، کیونکہ جو اس کی بہن اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کی بہن کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس لیے قابیل نے اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کروانے سے انکار کیا، اور وہ اپنے بھائی حابیل سے شکایت اور حسد کرنے لگا۔ مزید قابیل کرخت اور درشت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ اور شیطان ادھر ہی تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ پہلا امتحان کتنا آسان ہوگا۔ حابیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، یہ ہمیں حکم ہے۔ آدم علیہ السلام اس معاملے کے بارے میں جانتے تھے، سو انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ بلایا اور کہا، کیوں نہ تم دونوں جاؤ اور کوئی چیز صدقہ یا قربانی کرو۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صدقہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی سب سے قیمتی اشیاء ایک خاص جگہ پہ رکھتے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتے تو وہ ایک بجلی کو بھیجتے یا آگ کو آسمان سے، وہ آ کر وہ صدقہ لے جاتی، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرتے تو وہ ادھر ہی پڑی رہتی۔ حابیل چرواہا تھا، مویشی چراتا تھا، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ سو وہ دن آ گیا جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو صدقہ کرنا تھا۔ حابیل اپنے بہترین جانوروں کے ساتھ آیا اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صدقے میں دے دیا، اور قابیل خراب سے خراب چیزوں کے ساتھ آیا، خراب پودے، خراب پھل، خراب سبزیوں کے ساتھ، اور اس نے یہ چیزیں صدقہ گاہ میں رکھ دیں۔ اگلی صبح حابیل کا صدقہ قبول ہوا اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس واقعے سے قابیل کا حابیل کی طرف حسد مزید بڑھ گیا، اور اس کا دل اپنے بھائی کے خلاف ہو گیا۔ سو شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ قابیل نے کہا کہ کیا اب تم میری بہن کو لے جاؤ گے؟ یہ سب اسی بارے میں تھا نا؟ سو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں مار ہی ڈالوں گا۔ قابیل اپنے بھائی کو مارنا چاہتا تھا۔ اس کے بھائی حابیل نے کیا کہا؟ او بھائی، اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بجائے میں تو یہ چاہوں گا کہ تم اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھاؤ اور جہنم کے باسی بن جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم نہ ماننے والوں کا حال ہوتا ہے۔ بھائی، اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ اکسایا اور اس نے اسے مار دیا، اور وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو گیا۔ اور حابیل وہ پہلا انسان تھا جو اس دنیا میں قتل کیا گیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سے آخرت کے دن تک جتنے بھی معصوم جانوں کا قتل کیا جائے گا، قابیل کو اس گناہ کا کچھ حصہ ملتا رہے گا۔ کیوں؟
کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اس کا آغاز کیا۔ اور قابیل کو اپنے جرم کا احساس ہوا، میں نے اپنے بھائی کو مار دیا، میں دھوکے میں آ گیا، شیطان نے مجھے بھڑکایا، اپنے بھائی کو ہی مار دیا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، وہ مر چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، تو وہ کیا کرے، کیا اسے ایسے رہنے دے؟ تو قابیل نے حابیل کو اپنی پشت پہ اٹھایا اور چل دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کرے، کبھی کسی کے مرنے کے بارے میں نہیں سنا تھا، کبھی کسی کے مردہ ہونے کے بارے میں نہیں سنا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مردہ جسم کے ساتھ کیا کرے۔ اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قابیل کے سامنے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر اس کوے نے، جس نے دوسرے کوے کو مارا تھا، اس نے گڑھا کھودا، کوے کو اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے ڈھانپ دیا۔ تو قابیل نے وہ دیکھا، اب اسے پتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے، بس اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس نے اپنے بھائی کو وہاں دفنا دیا۔ لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اسے افسوس تھا، پچھتاوا ضرور تھا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کے بعد کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قابیل اپنے باپ کے پاس واپس نہیں گیا، اور یہ خبر حوا علیہ السلام کے پاس پہلے پہنچی اور وہ رونے لگی۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ اس طرح روتی رہیں۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا، وہ روتی رہیں۔ تو آدم علیہ السلام اس بارے میں خاموش ہو گئے اور انہوں نے حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ عمل ہماری بیٹیوں میں بھی شامل ہو جائے گا۔ سو قابیل بھاگ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حابیل کی جگہ ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام شیس تھا۔ شیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانبردار نیکوکار غلاموں میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 صحیفے بھیجے، جن میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے، اور شیس علیہ السلام نے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اور عدل قائم کیا اور لوگوں میں اچھائی اور سیدھا راستہ پھیلایا، وہ لوگ جو پہاڑوں کے قریب رہتے تھے۔ اور دوسری جانب قابیل اور اس کی اولاد، انہوں نے فساد، بدعمالی اور برائی پھیلانا شروع کی۔ ان کی برائیوں میں وہ ایک دوسرے سے آگے تھے اور حرام ان میں عام ہو گیا تھا۔ تو ایک طرف آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں جو پہاڑ پر رہ رہے تھے، اور دوسری طرف برے لوگ جو ہموار زمین پر رہ رہے تھے۔ زندگی آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ شیس علیہ السلام کے احکام میں سے ایک حکم یہ تھا کہ انہیں قابیل کے لوگوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں، اور قابیل کی اولاد، ان کے مرد ان کی عورتوں کی طرح اتنے خوبصورت نہیں تھے، اور شیس علیہ السلام اور ان کے لوگ، ان کی عورتیں ان کے مردوں کی طرح اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ تو اس دروازے سے شیطان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا فتنہ پیدا کرنے میں، جن میں سے ایک دن شیطان نے ایک مرد کی شکل اختیار کی اور وہ قابیل کی اولاد میں سے ایک کے ساتھ کام کرنے لگا، اور اس نے ایک بانسری نما چیز تیار کی اور اس نے سب کو اس سے متعارف کروایا۔ تو اس طرح بانسری وجود میں آئی اور اس کا ساتھ سب کو بھایا، اور ان کے ہاں ایک جشن کا دن ہوتا جسے وہ سال میں ایک بار مناتے تھے۔ وہ ایک اچھا جشن ہوتا، لیکن اس میں کبھی اس طرح نامناسب مکسنگ نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب اس نے ان کو بانسری دی تو لوگ بانسری پہ اپنے جسم کو ہلانے لگے، وہ ناچنے لگے اور بانسری کی وجہ سے ایک ساتھ اکٹھے ہونے لگے۔ پھر ہوا یوں کہ پہاڑ کے لوگوں تک بانسری کی آواز پہنچی، اور ان آدمیوں نے جو خوبصورت تھے زمین کی عورتوں کو دیکھ لیا، اور وہ زمین کی عورتوں کے ساتھ مکس ہو گئے۔ اگلے سال وہ اپنے مزید ساتھیوں کے ساتھ آئے اور اس میں حصہ لیا، اور آہستہ آہستہ جشن والے دن وہ اکٹھے ملنے جلنے لگے، جس میں بانسری موسیقی آلات کا بڑا عمل دخل تھا۔ اس طرح حرام کام زنا کی شروعات ہوئی۔ اور ساتھ ہی شیس علیہ السلام ان کو حکم دیتے، ان کو روکتے، ان کو سمجھاتے، اور ساتھ ہی آدم علیہ السلام کا وقت بیان پہنچا تھا۔ شیس علیہ السلام زندہ رہے، اور مزید ان کی اولاد میں سے بہت سے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، اور کچھ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے آئے، کوئی بھی قابیل کی اولاد میں سے نبی نہیں آیا۔
اور پھر ان کی موت کے وقت انہوں نے اپنا کام سپرد کر دیا ان کے سب سے عظیم بیٹے جس کا نام انوش تھا، جنہوں نے ان کے بعد ان کے کام کو جاری رکھا، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کنعان، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے مہلائیل جن کو پرشین کہتے ہیں کہ وہ 7 خطوں کے بادشاہ تھے، پر یہ ایک ببلیکل نوشن ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے درخت کاٹے، شہر بنائے اور بڑے قلعے تعمیر کیے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی بابل شہر کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے شیطان کو ہرا دیا اور اس کی فوج کو، اور اس کی فوج پہاڑوں وادیوں میں بھاگنے پر مجبور ہوگی، کیونکہ اس کے اور جنوں کے درمیان ایک جنگ برپا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا تاج بہت کمال کا تھا، اور اس کی حکومت 40 سال تک رہی اس کی باپ کی وفات کے بعد۔ پھر اس کے بعد یارید آئے جنہوں نے ان کا کام مزید جاری رکھا، اور پھر قرآن میں اگلے آدمی اور اگلے بیٹے جو آئے ان کا نام تھا ادریس علیہ السلام۔